میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو جنوبی ایشیا کے اسلامی ملک بنگلہ دیش کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بنگلہ دیش پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی اور تفریحی ویڈیو پسند آئے گی۔ حسب معمول میری آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل مائی گلاب سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچائی جا سکے۔ بنگلہ دیش بنگالی جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ یہ 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے اور جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاست کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگال کا ملک۔ چلے اس کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد جب پاکستان اور بھارت کی تقسیم ہوئی تو زیادہ مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ ملک جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں پاکستان بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے پاکستان سے علیحدگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے بہت زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ آزادی کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر تنازع جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی موجودہ سرحدیں 1947 عیسوی میں تقسیم ہند کے موقع پر وجود میں آئیں، جب یہ پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ پاکستان کے دونوں مشرقی مغربی حصوں کے درمیان 1600 کلومیٹر 1000 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوؤں میں نسلی اور لسانی خلیج بڑھتی گئی، جسے مغربی پاکستان کے حکومت نے مزید وسیع کر دیا، جو بالآخر 1971 عیسوی میں ایک خونی جنگ کے بعد بنگلہ دیش کا قیام کا سبب بنی۔ اس جنگ میں بنگلہ دیش کو بھارت کی مکمل مدد حاصل رہی، کیونکہ بھارت پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے میں پاکستان کی کمزور پالیسی کے علاوہ بھارت کا بنگلہ دیش کو آزادی کے لیے ابھارنا بڑا اہم تھا۔ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی شاید بنگلہ دیش کی آزادی سے اتفاق تھا، اس لیے بھارت اپنے اس عمل میں کامیاب ہو پایا تھا۔ پاکستان نے 14 اگست 1947 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ آزادی کو ابھی 24 سال ہوئے تھے کہ 26 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک بن کر ابھر آیا تھا۔ اسی لیے 26 دسمبر کو بنگلہ دیشی اپنی آزادی کا دن کہتے ہیں۔ اسلام بنگلہ دیش کا ریاستی مذہب ہے۔ بنگلہ دیشی آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور قطع نظر مذہب کے تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مساوی بنیادی حقوق دیتا ہے۔ 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق مسلمان کل آبادی کا 99%، جبکہ ہندو 8.5% اور 1% دیگر مذہب کے لوگ ہیں۔ 2003 عیسوی کے ایک جائزے سے تصدیق کی گئی کہ شہری خود کی شناخت مذہب سے کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش صرف اسلام، ہندو مت، مسیحیت اور بدھ مت مذاہب پائے جاتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات اور حقائق کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کا مکمل نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے۔ فیکس مجموعی آمدنی کے اعتبار سے بنگلہ دیش بہت پیچھے تھا، مگر پچھلے 5 سالوں سے بنگلہ دیش کافی ترقی کر رہا ہے اور اس کی فیکس مجموعی آمدنی $3900 تک پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ لوگ بنگالی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے، جو ڈالر کے مقابلے میں .012 اور پاکستانی 1 روپے کے مقابلہ میں .54 ہے۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے اور اب تک 13 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 فوجی طاقت مارشل لا ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ 14,07,570 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 94واں ملک ہے۔ دنیا کا گنجان آباد ترین آبادی کے حامل ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ اگر چھوٹے موٹے جزائر یا شہری حکومتوں کو فہرست سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک بن جائے گا۔ اس ملک کو 2018 کی رپورٹ کے مطابق آبادی 16,40,79,000 بتائی جا رہی ہے۔ یہ ملک گنجان آبادی والے ممالک میں 10ویں نمبر پر آتا ہے، جس کے ہر مربع کلومیٹر پر 998.6 افراد بستے ہیں۔
لیکن اس کی آبادی ہندوستان میں مقیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کم ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ دریائے گنگا و برہم پتر کے ذخیر ڈیلٹا پر واقع ہے۔ مونسون کی سالانہ بارشوں کے باعث یہاں سیلاب اور طوفان معمول ہیں۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم سارک اور کثیر شعبہ جاتی تکنیکی اور اقتصادی تعاون کے لیے بنگال انیشیٹو بمسٹک کا بانی رکن اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC اور ترقی پذیر D8 کا رکن ہے۔ بنگلہ دیش کا کالنگ کوڈ +880 ہے۔ بنگلہ دیش کا ڈومین نیم BD ہے۔ شاید بنگلہ دیش دنیا میں اپنی کرکٹ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے۔ بنگلہ دیش کا شمار دنیا میں سب سے بعد میں نام تبدیل کرنے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے، اور رائل بنگال ٹائیگر جو ٹائیگرز کی نسلوں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے، یہ ٹائیگر بھی بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ یہی جانور بنگلہ دیش کا قومی جانور ہے۔ بنگال ٹائیگر کو دیکھنے اور بنگلہ دیش میں موجود دیگر تفریحی اور قدیمی عمارتوں کو دیکھنے ہر سال لاکھوں افراد اس ملک کا رخ کرتے ہیں، مگر 2015 اور 2016 کے درمیان بنگلہ دیش میں 24 غیر ملکیوں کے قتل کے بعد غیر ملکیوں کی آمد میں کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ صرف 5 لاکھ افراد تک رہ چکی ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر کے نام سے جانے جانے والی ٹائیگر کی یہ قسم تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سدا بہار جنگل بھی بنگلہ دیش اور بھارت کی ریاست بنگال میں آتا ہے۔ اس جنگل کو سندر بند کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس جنگل کا تقریباً زیادہ تر حصہ بنگلہ دیش میں آتا ہے۔ بنگال ٹائیگر کے رہنے کی یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ جس طرح بنگالی یہاں رہنے والی سب سے بڑی نسل ہے، اسی طرح بنگلہ ان کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ ملک کی آبادی کا 98% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان بنگلہ دیش کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا بھی درجہ رکھتی ہے، جبکہ اردو اور ہندی بولنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اب نئی نسل انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو ندیوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں چھوٹی موٹی ندیوں کو ملا کر کل 700 سے زائد ندیاں ہیں۔ یہ ندیاں بنگلہ دیش کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہوئی سمندر میں جا گرتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں موسم بھی سال بھر کھیلتا رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کے کئی ممالک میں سال میں صرف ایک موسم آتا ہے، تو کسی ملک میں 2۔ اس حوالے سے پاکستان میں 5 موسم آتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے موسم بھی پاکستان کے موسموں سے مماثلت رکھتے ہیں، جو کچھ یوں ہیں: گرمی، سردی، خزاں، بہار اور برسات۔ بنگلہ دیش میں دریافت ہونے والا سب سے پرانا شہر مہاستان گڑھ ہے۔ بنگلہ دیش میں آبادی کا گروتھ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بنگلہ دیش میں شہریوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہ ہو، کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک بنگلہ دیش کی آبادی میں 100% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش مینگرو کا گھر ہے۔ مینگرو ایسے درختوں کو کہتے ہیں جنہیں جانور آسانی سے اپنا مسکن بنا سکیں۔ دنیا کے سب سے گنجان آبادی والے شہروں میں ڈھاکہ شہر کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو بنگلہ دیش کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس شہر میں بسنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ بنگلہ دیش کے اس شہر میں بے شمار اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد نظر آئے گی، اس لیے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کاشتکاری کے لیے ایک بے حد موزوں ملک ہے، اس لیے بنگلہ دیش کی 50% سے زائد آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ بنگلہ دیش کا چاول پوری دنیا میں بنگالی رائس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آمدنی میں اب گارمنٹس مصنوعات بھی آمدنی کا باعث بن رہی ہیں۔ پاکستان میں جب توانائی کا بحران پیدا ہوا تھا تو بہت سے پاکستانیوں سمیت غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بنگلہ دیش کا رخ کیا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش نے سرمایہ کاروں کو پہل مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس سے بنگلہ دیش کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں لاکھوں بے روزگار افراد کو روزگار مل گیا، جس سے بنگلہ دیش کی معیشت بھی استحکام کی جانب گامزن ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی کا 20 سے 25% لوگ ہی روزانہ کی بنیاد پر اخبار پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بنگلہ دیش میں روزانہ 2000 سے زائد اقسام کے اخبار شائع کیے جاتے ہیں۔
بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا میں تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے۔ کرکٹ بنگلہ دیش کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ بنگلہ دیش نے 1999 میں پہلی بار ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیشی ٹیم کو ٹیسٹ میچ کا درجہ دلوایا تھا۔ بنگلہ دیش میں اب بہت زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ بنگلہ دیش ایشیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا بازار بیچ دنیا کا سب سے لمبا ساحل ہے، جس کی لمبائی 120 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ویورز، یہ تھی بنگلہ دیش کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی۔ بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ رکھا کریں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔